إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وإذ جعلنا البيت اور جب جعلنا ہم نے بنایا البیت اس گھر کو خانۃ اللہ کو کعبۃ اللہ کو مثابۃ للناس مثابۃ لوٹ کر آنے کی جگہ للناسی لوگوں کے لیے وامنا اور سراسر امن واتخذوا مسلمانوں تم بناؤ من مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام کو مصلن نماز کی جگہ وعہدنا اور ہم نے تاکیدی حکم دیا الی ابراہیم و اسماعیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی طرف ان طہرا کہ تم دونوں پاک کرو بیتیا میرے گھر کو للطوائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع السجود والرکع رکوع کرنے والوں کے لیے السجود سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو تمام قسم کی غلاظتوں سے گندگیوں سے پاک کرو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا جناب ابراہیم علیہ السلام موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں رب اجعل هذا بلدا آمنا اے ہمارے رب اے ہمارے معبود اس بستی کو اس شہر کو اس علاقے کو
امن والا بنا. وارزق اہلہ من الثمرات، الہی اس بستی میں رہنے والوں کو رزق عطا فرما پھلوں سے. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ رزق صرف انہیں دے دینا جو تیری ذات پر ایمان رکھتے ہیں، جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ صرف انہیں پھلوں میں سے رزق دے دینا. اللہ رب العالمین ہے، اللہ رحمان اور رحیم ہے. اللہ فرماتے ہیں قال ومن کفر، اللہ فرماتے ہیں جس نے کفر بھی کیا فَأُمَتِّئُهُ قَلِيلًا، دنیاوی اعتبار سے میں رب العالمین ہوں. فَأُمَتِّئُهُ قَلِيلًا، میں اسے تھوڑا سا فائدہ دنیا میں دوں گا. ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اسے بے بس کروں گا آگ کی عذاب کی طرف. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری لوٹ کر آنے کی جگہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام بیت اللہ کی بنیاد بلند کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، اور ایک اہم ترین عبادت بجا لاتے ہوئے عبادت کرنے والوں کے لیے اور روزہ رکھنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، صدقات و خیرات کرنے والوں کے لیے ایک اصول، ایک منہج جناب ابراہیم علیہ السلام دیتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے اس اصول کو، اس منہج کو قرآن بنا کر ہمارے لیے اسوہ اور ماڈل بنا کر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا. ربنا تقبل منا، عبادت کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ وہ عبادت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لے. اور روزہ رکھنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، راتوں کو قیام کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، صدقات و خیرات دینا یہ کمال کی بات نہیں ہے. کمال کی بات تب ہے جب ہماری نمازیں قبول ہو جائے، جب ہمارے روزے قبول ہو جائے، جب ہماری تلاوت قبول ہو جائے، جب ہماری صدقات و خیرات قبول ہو جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. میں مالک کائنات اب تک رمضان المبارک میں آپ کی توفیق سے جو نماز ہم پڑھ سکے ہیں، جو روزہ ہم آپ کی توفیق سے رکھ سکے ہیں، جو قرآن مجید کی تلاوت ہم سن سکے ہیں، جو قرآن مجید کی تلاوت ہم کر سکے ہیں، جو صدقات و خیرات تیری توفیق سے ہم دے سکے ہیں. ربنا تقبل منا، اے ہمارے خالق و مالک اسے شرف قبولیت عطا فرمانا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، بہت سے عبادت گزار، بہت سی ریاضتیں کرنے والے، شب بیداری کرنے والے، روزہ رکھنے والے، صدقات و خیرات دینے والے، دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والے ایسے ہیں. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، قیامت کے دن ہم ان کے کیے ہوئے اعمال کی طرف ہم متوجہ ہوں گے. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے اعمال کو، ان کی کوششوں کو ہم اڑتے ہوئے خاک کے مانند کر دیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ان بد نصیبوں میں ہمیں شامل نہ فرمانا. تو کمال یہ ہے اس عبادت کو شرف قبولیت حاصل ہو جائے. ابراہیم و اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں جس گھر میں ایک نماز کی پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں 1,00,000 نماز پڑھنے کی اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اگر ہم اس حساب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس اصول کو مد نظر رکھ کر
اگر ہم غور و فکر کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدال الی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا خیر کے کام کرنے والے کے برابر اجر و ثواب میں حصہ دار بنے گا۔ کعبۃ اللہ، بیت اللہ، اس کی بنیادیں اٹھانے والے ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام، جو بھی لوگ بیت اللہ میں نمازیں پڑھتے ہیں، رکوع اور سجود بجا لاتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، جناب ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام اور ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زیارت کرنے والوں، تمام اعتکاف میں بیٹھنے والوں اور تمام حج و عمرہ کرنے والوں اور تمام نمازیوں کے برابر اللہ رب العالمین ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو عبادتیں کرنے کے بعد عبادتوں کی قبولیت کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ سلف صالحین رحمہم اللہ کے بارے میں سیرت نگار مورخین لکھتے ہیں وہ 6 ماہ تک، رمضان المبارک کی آمد سے 6 ماہ پہلے تک، رمضان المبارک تک اللہ رب العالمین سے مہلت مانگا کرتے تھے، اللہ رمضان المبارک سے دوسری بار ملاقات کی اللہ شرف عطا فرما۔ اور رمضان المبارک کے چلے جانے کے بعد وہ 6 ماہ تک رمضان المبارک میں جو عبادتیں وہ بجا لاتے تھے، جو روزے وہ رکھتے تھے، جو صدقات و خیرات وہ دیا کرتے تھے، اس کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی روزہ رکھنے کے ساتھ، قیام اللیل کے اہتمام کے ساتھ، حج عمرہ کی سعادتیں حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ قبولیت اعمال کی دعا کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ وہ ابراہیم ہے جو ایک ڈگری رکھتے تھے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ سب ڈگریاں رکھنے کے باوجود ابراہیم اعمال کی، عبادت کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا اللہ رب العالمین نے ان آیات بینات میں تذکرہ کیا ہے۔ آج من حیث القوم ہمیں ان دعاؤں کو کثرت کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں ایک طرف بے روزگاری، مہنگائی عام ہے، دوسری طرف امن و امان کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑتے جا رہے ہیں۔ کثرت کے ساتھ سیدنا ابراہیم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے یہ دعا بھی رمضان کی ان بابرکات گھڑیوں میں معیشت کے لیے بھی دعا، امن و امان کے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا ابراہیم کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اجعل هذا البلد آمنا۔ ہم بھی اپنے خالق و مالک سے انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ رمضان المبارک کی اس بابرکت گھڑیوں میں یہ دعا کرتے ہیں، رب اجعل هذا البلد آمنا۔ اللہ ہماری اس سرزمین کو، اللہ ہماری اس ریاست کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ وارزق اہلہ من الثمرات، جو اس ملک کے باسی ہے، جو اس ریاست کے باسی ہے، وارزق اہلہ من الثمرات، اللہ خشک سالی ہے، اللہ بے روزگاری ہے، وارزق اہلہ من الثمرات، اللہ اس ملک کے باسیوں کو
پھلوں میں سے رزق عطا فرما، اللہ ہماری معیشت کو بہتر بنا، صرف اپنے لیے نہیں، اپنی ریاست کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنی سلطنت کے لیے بھی دعا کرنا رمضان کی ان بابرکات گھڑیوں میں نہ بھولیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کوشش کرے جناب ابراہیم کی الفاظ کو یاد کرے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، من حیث القوم ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری حالات بہتر بنا دے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، جب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہم سورہ البقرہ کی آیات سے لیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کل اور آج میں ایک مشابہت نظر آتی ہے۔ ما اشبہ اليوم بالبارحہ، آج اور کل کے درمیان ایک انتہائی ایک مشابہت نظر آتی ہے۔ تو بحیثیت قوم ہمیں اپنے ملک و سلطنت کے لیے بھی کثرت کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور ساتھ ساتھ وہ ابراہیم و اسماعیل جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں، قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے کہا اسلم، تعبیدار، فرما بردار بن جا۔ ابراہیم کی طرف سے بغیر کسی تعمل کے جواب کیا آتے ہیں؟ اسلمت لرب العالمین، میں تعبیدار ہوا، میں فرما بردار ہوا کائنات کے خالق و مالک کے لیے۔ کیا ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سبق لیتے ہوئے وہ قرآن مجید جسے اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر والی رات، جس قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے آسمان دنیا پہ اور آسمان دنیا سے دنیا میں 23 سال کی مدت میں جس قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا ہے، کیا اس قرآن سے سبق لیتے ہوئے، اس قرآن سے رہنمائی لیتے ہوئے، کیا ہم اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلم بنانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ جو بدعملی ہے، جن کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ سب بغیر کسی وجوہات کے یہ کرائسس ہم پر نہیں آئے ہیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے بستی والوں پر ہم نے ظلم نہیں کیا، بستی والے اپنے اوپر خود ظلم کیا کرتے تھے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، سمندروں اور خشکی پہ بگاڑ، خرابی، بدامنی لوگوں کی جرم کی وجہ سے، لوگوں کی گناہ اور لوگوں کی غفلتوں اور گناہوں کی وجہ سے یہ بگاڑی خرابی آئی ہے۔ تو لہذا رمضان کی بابرکت گھڑیوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں توبہ استغفار کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ عزم کرنے کی ضرورت ہے جس طرح ابراہیم و اسماعیل یہ ساری ڈگریاں رکھنے کے باوجود اللہ سے ایک اور ڈیمانڈ اپنے لیے کرتے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ جہاں فرقہ واریت ہے، جہاں علاقہ پرستی ہے، لسانی تعصب پائے جاتے ہیں، علاقائی تعصب پائے جاتے ہیں، فرقہ واریت ہے، اس فرقہ واریت کے ماحول میں کیا ہم اپنے آپ کو ایک سچے پکے مسلمان بنانے کے لیے سنجیدہ ہے؟ اسلام
فرقہ واریت کی ناسور کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و بعثت سے پہلے لوگ مختلف تقسیموں میں منقسم تھے، کہیں پہ زبان کی بنیاد پر، کہیں پہ رنگ و نسل کی بنیاد پر، کہیں پہ علاقائیت کی بنیاد پر لوگ منقسم تھے۔ اللہ کی توحید کی برکت سے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان تمام وجوہات کو پیارے پیغمبر دفن کر کے دنیا سے چلے گئے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کو یہ اصول دے کر گئے، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی قسم کی کوئی برتری حاصل نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر کسی قسم کی کوئی برتری حاصل نہیں ہے، الا بالتقوی، مگر اگر کسی کو برتری حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اور تقوی کب نصیب ہوتا ہے؟ جب انسان صحیح معنوں میں مسلمان بنتا ہے۔ ابراہیم و اسماعیل دعا کرتے ہیں ربنا واجعلنا مسلمین لک، اللہ اس فرقہ واریت کے ماحول میں تیرا بندہ ہونے کے ناطے، تیرے عبد ہونے کے ناطے تجھ سے درخواست کرتا ہوں، اللہ ہمیں مسلمان بنا دے۔ اور اسلام جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں مکمل کر کے گئے ہیں، آسمان نے ڈگری جاری کر دی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگر ہم پیارے پیغمبر علیہ السلام کی وفات سے پہلے تک اسلام پر عمل پیرا ہو جائے، ہماری جو فرقہ واریت کا یہ ماحول یہ ختم ہو سکتا ہے۔ فرقہ واریت کہاں سے شروع ہوئی؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والوں کو زبان سے کہنے کی ہمت تو نہیں ہوتی، لیکن زبان حال سے ہم نے بہت سی امتیوں کو رسول کے اسٹیٹس ہم دیکھے بیٹھے ہیں۔ جو اتھارٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، وہ اتھارٹی، وہ اسٹیٹس، وہ حیثیت ہم نے امت کی افراد کو جب سے ہم دے بیٹھے ہیں، وہاں سے ہم فرقہ واریت کے شکار ہیں۔ تو لہذا رمضان مبارک کی اس بابرکت گھڑیوں میں یہ عزم بھی کر لو، ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے خالق و مالک، ہمیں آپ کے تابعدار مسلمان بنا دے۔ اسلام نام ہے کتاب اللہ کی، اسلام نام ہے سنت رسول اللہ کی، تیسری کوئی چیز اسلام نہیں ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک۔ رمضان میں روزہ اہتمام کے ساتھ رکھنے والوں، نمازیں اہتمام کے ساتھ پڑھنے والوں، کیا کبھی یہ غور و فکر بھی کیا ہے، کیا کبھی یہ بھی سوچا ہے ہماری آنے والی نسلیں، ہماری اولاد اسلام پر، توحید پر قائم رہے، ہماری آنے والی نسل اسلام سے جڑے رہے، قرآن سے جڑے رہے، مساجد و مدارس سے جڑے رہے؟ کیا ہماری مستقبل کی منصوبہ بندیوں میں کیا یہ بات شامل ہے؟ وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ صرف اولاد کے لیے دعا نہ کیا کرو، اولاد کے اسلام کے لیے بھی دعا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو ان بد نصیبوں میں ہم شامل ہو جائے جن کی منظر کشی قرآن نے کچھ ان الفاظ میں کیا ہے،
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. باپ پرہیزگار آدمی تھا، باپ نمازی تھا، باپ روزہ دار تھا، باپ خیرات کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا تھا، لیکن اولاد فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اللهم لا تجعلنا منهم. وہ پیچھے ایسے ناخلف اولاد بچے چھوڑ کر گئے. اضاعوا الصلاة، جس نمازی باپ کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاة، نمازوں کو ضائع کر دیا. واتبعوا الشهوات، باپ نے خون پسینہ ایک کر کے جو کچھ کمایا تھا باپ کی اس کمائی کو خواہش پرستی پہ لگا دیا. فسوف یلقون غیا، یہ لوگ غی نامی وادی میں ان کو پہنچا دیا جائے گا. تو رمضان مبارک میں جہاں ہم عبادات کرتے ہیں وہاں کثرت کے ساتھ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کے لیے بھی دعا کریں. اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی اپنا مثبت کردار ادا کیا کریں. یہ ملک ہمارا ہے، اس کو تعمیر ہم سب نے مل کر کرنا ہے، اور اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کی امن و امان کے لیے، اس ملک کی معیشت کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور اپنے بساط کے مطابق مثبت کردار ادا بھی کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ جو عبادتیں کرنے کی اللہ نے توفیق دی ہے ان عبادتوں کی قبولیت کے لیے بھی کثرت کے ساتھ دعا کرنی ہے. اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو منہج اسلام پہ، بات میں کر رہا ہوں منہج اسلام پہ، شاہراہ اسلام پہ اپنے آپ کو لگانے کی بھی فکر کرے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی فکر کرے. یہ ہے رمضان جو ہمیں بھولے ہوئے اسباق یاد دلانے کے لیے آتے ہیں. رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن ہمیں یہی سبق دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اسلام کو اپنانے والے اور روزہ رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، مساجد کو آباد کرنے والے، اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہنے والے بنا دے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. ابراہیم و اسماعیل بھی خود ساختہ عبادتیں کرنے کے بجائے اپنی طرف سے عبادتیں بنا بنا کر کرنے کے بجائے اللہ رب العالمین سے کیا دعا کرتے ہیں؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے ہمارے خالق و مالک ہمیں ہماری عبادات و ریاضات کے طریقے بھی بتا دے. کیا خیال ہے؟ کیا ہم بھی یہ دعا کرنے کے لیے تیار ہے، یا ہم جو برسوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد اسی طرح کیا کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح کرتے ہوئے چلے جائیں گے؟ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. ہمارے پاس دو ماڈل ہے. ایک ماڈل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل اور انبیاء کرام علیہ السلام، حضرات صحابہ کرام کے ماڈل ہے. وہ حق بات کو سنتے ہی حق بات کو قبول کر لیتے ہیں، آباء و اجداد کی اندھی تقلید سے وہ نکل آتے ہیں. یا انبیاء کے دشمن، رسولوں کے دشمن، دین اسلام کے جو دشمن ہے وہ ہمیشہ یہ
دلیل دیا کرتے تھے انا وجدنا آباءنا، ہم نے ہمارے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم اپنے باپ دادوں کے طرز پر ہی زندگی گزاریں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں تو فرعون نے بھی یہی دلیل پیش کیا تھا، قال فما بال القرون الاولى، ہمارے باپ دادوں کا کیا بنے گا جو اس عقیدے پر مرے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کمال حکمت سے جواب دیتے ہیں علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، تمہارے باپ دادوں کے متعلق علم میرے رب کے پاس ہے، ایسی کتاب میں نہ میرا رب بولتا ہے نہ میرا رب بھٹکتا ہے۔ تو کیا خیال ہے اس رمضان میں ہم آبا و اجداد کی پیروی، ان کے نقش قدم پہ چلنے کے بجائے کیا یہ عزم کرنے کے لیے تیار ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے ہمارے خالق و مالک ہمیں عبادت کرنے کی طریقہ ہمیں دکھا بھی دے اور ہمیں چلا بھی دے۔ نماز محمدی، عقیدہ محمدی، اخلاق محمدی، معاملات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بحیثیت انسان اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اے ہمارے خالق و مالک ہمیں توبہ